السلام علیکم جی۔ اس وقت جو ہے وہ زیر بحث ہے جی رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک پریس کانفرنس، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو سانحہ ہوا ہے، جو واقعہ تو نہیں، میں تو اسے سانحہ سمجھتا ہوں، مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ ہماری بہن مریم اورنگزیب کو جو ہے وہ وہی فکرہ کہا گیا جو کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم چلایا کرتی ہے، ٹرینڈ چلایا کرتی ہے جی۔ میں مطلب کہ نقل کفر کفر نہ باشد، ان کے لیے رنڈی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ چلیے آپ باقی جگہوں پہ تو کر لیتے، لیکن در حضور پہ کیا گیا، یہ میں اسی لیے اس موضوع پہ بات نہیں کرتا کہ جذبات جو ہے وہ مطلب کہ کنٹرول میں رہنے مشکل ہو جاتے۔ تو بہرحال وہ کیا گیا جی، اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس کا جو رزلٹ یہ آ رہا ہے۔ ہم اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرتے، ہم سائڈ پہ ہو جاتے۔ وہ جو واقعہ ہے، جو سانحہ ہے، اس کے حوالے سے مختلف جگہوں کے اوپر ایف آئی آرز کٹنا شروع ہوئی ہیں۔ مدینے کے معاملے کی جو ایف آئی آر ہے، نجم ولی نے فکرہ پھینکا کہ مدینے کے واقعے کی جو ایف آئی آر ہے وہ مدینہ کالونی کے تھانے میں فیصل آباد میں کٹی ہے، اور اس کے علاوہ بھی 2-3 جگہوں پہ اوپر یہ اس طرح کی ایف آئی آر جو ہیں وہ مقامی شہریوں نے درج کروائی ہیں۔ 150 کے قریب اس کے اندر افراد کو نامزد کیا ہے، جس کے اندر پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ شامل ہے، اور ان کو شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس واقعے کی مذمت کرنے کی بجائے اس کے جواز پیش کرتے رہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ سوال اٹھایا کہ جناب واقعہ وہاں پہ ہوا ہے اور میرے خلاف درخواستیں یہاں پہ، ماما تم اس کا جواز پیش کر رہے ہو یہاں پہ بیٹھ کے، جاہل، ٹھیک ہے، کھوتا خیل، تم یہاں پہ بیٹھ کے اس کا جواز پیش کر رہے ہو، اور پھر ساتھ میں دھمکیاں دے رہے ہو کہ یہ جہاں بھی جائیں گے وہاں پہ بھی یہ ہوگا، جہاں پہ مرضی اپنا گند پھیلاتے رہنا، وہ جو ہے صاحب زدہ بلکہ حرام زدہ چیکو جیسے لوگوں کے ذریعے۔ لیکن بھائی وہ در حبیب ہے یار، وہ ہماری مرکز ہے محبتوں کا۔ تو اس لیے بھائی ٹھہرو، آپ کہیں پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ پھر یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تھا تو پی ٹی آئی یا اس کی قیادت جو ہے وہ ویڈیو بنانا، تو آپ کا گھر میں اسٹوڈیو ہے نا، یہ مشوانی جیسے جتنے بھی گلی کے گندی گٹر کے کیڑے ہیں یہ سارے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر ارسلان جیسے یہ سارے کیڑے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو ان کیڑوں کو کہتا کہ بناؤ ایک ویڈیو، اور وہ ویڈیو بنواتے ہیں، اور ویڈیو کے اندر کہتے ہیں کہ جی ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہا۔ لیکن جب تمام پلاننگ بے نقاب ہو رہی ہے، شیخ رشید بیٹھا ہوا ہدایات دے رہا ہے، پریس کانفرنس کے اندر ایک دن بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے، اور پھر تمہارے تمام جو لیڈر ہیں، جو کبھی قسم کے لوگ ہیں، شیریں مزاری سے لے کے اور فواد چودھری تک، وہ اس کے اوپر سیلیبریشن کی ٹویٹس کرنا شروع ہو گئے کہ دیکھا ہم نے کیا کر دیا، دیکھا ہم نے کیا کر دیا۔ تو خدا کھیل، پھر اس کے بعد جو ہے تم جب اس کو سیلیبریٹ کرو، اس کے جواز دو، تو پھر اس کے کانسیکوینس تو بھگتو نا، ٹھیک ہے نا۔ اب کیوں میرا مطلب ہے کہ منہ اتنا سا نکلا ہوا ہے کہ مجھے گرفتار کرنے والے ہیں اس گرمی کے اندر، اور اوپر سے ہمارے یار وہ سید عمران شفقت زنجانی صاحب بھی بڑے ظالم انسان ہیں، وہ ہر دوسرے ولاگ کے اندر مچ جیل کا ذکر کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ 50 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی تو چیزیں چھوڑیں، 50 ڈگری سیلسیس میں اس کو وہاں پہ بیٹھنا پڑ گیا۔ اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ گوہر بٹ صاحب جو تھے کہ وہاں پہ یار اس حوالات میں اگر بند کریں گے شیخ رشید کو تو ایک نشئی پڑا ہوگا، ایک جیب کترا پڑا ہوگا، ایک چوری کے جرم میں اندر آیا پڑا ہوگا، تو ساتھ میں شیخ رشید کو بھی بند دیں گے جا کے۔ یار شیخ رشید میرا مطلب ہے کی سمجھا تسی یار، گوہر بٹ صاحب ایسے آتی علی گل ہے یار، ٹھیک ہے۔ میں ویڈیو آپ کی سن رہا تھا، پاس میں میرے بیٹھے جتنے بھی گھر کے افراد تھے انہوں نے کہکا لگایا کہ یار یہ شیخ رشید کو کیا سمجھتے ہیں۔ خیر اس کو چھوڑے، وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہیں جی۔ ان ایف آئی آر کے درج ہونے کا پیٹرن وہی ہے جو پی ٹی آئی کے دور میں تھا، اور پی ٹی آئی جو تھی وہ ظاہر ہے وہ اکیلے تو ایکٹ نہیں کر رہی تھی، ایک صفحہ تھا، وہ اپنے سرپرستوں کے ساتھ ایکٹ کیا کرتی تھی پی ٹی آئی۔ تو یہ طریقہ کار کہ ایک کوئی واقعہ ہو جاتا تھا تو پورے ملک کے اندر جو ہے اس کے خلاف ایف آئی آرز کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اپنے ابصار عالم حیدر صاحب جو ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، جرنلسٹ رہے ہیں، پیمرا کے چیئرمین بھی رہے ہیں، ہمارے بہت عزیز ہیں، ہمارے دل کے قریب ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ آپ نے اپنے چودھری فواد کے ذریعے جیلم میں ایک جعلی وکیل کے ذریعے، پراکسی وکیل کے ذریعے بھی آپ نے مقدمہ درج کر دیا تھا۔ پھر جو ہے
اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ وہ جو ہے اسد علی طور کے خلاف بھی اس طرح کا ایک مقدمہ کیا تھا. بیچارے نے بڑی مشکل سے اس کو مقدمے کو خارج کروایا تاریخیں بھگت کے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے میرا مطلب ہے کہ یار یہ تو آپ کے دور میں ہوتا رہا ہے نا بھائی, یہ تو ان کے دور میں ہوتا رہا ہے. اب لگتا ہے وہی قوتیں جو ہیں اب پی ایم ایل این کے پلڑے کے اندر اپنا وزن ڈالے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ اس بات کو سپورٹ نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہوتا ہے, میرا مطلب ہے اتنی سپیڈ سے تو ایف آئی آرز درج نہیں ہو رہی, لیکن جو 7-8 جگہوں پہ درج ہوئی ہیں اور جو رپورٹ ہوئی ہیں میں ان کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ پیٹرن وہی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا پی ٹی آئی کو اس سے پی ایم ایل این کو اس سے ڈسٹینس کرنا چاہیے. پی ایم ایل این جو ہے وہ اسی طرح پھنسائی جا رہی ہے جس طرح پی ٹی آئی پھنسائی گئی سیٹ کے اندر. تو پی ایم ایل این کو اس سے کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا نہیں ہے. اوپر سے الٹا جناب فواد چودھری اپنا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے آگے پریس کانفرنس بھی ٹھوک دی ہے کہ جناب جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو پکڑا جائے گا, اور یہ جو اس کے اندر نامزد ہیں اس کے اندر نامزد تو سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ عمران خان سے شروع ہو جائیں اور سوری تک, اور یہ سارے جو آگے ایکٹیو ہیں نا, وہ ویسے بڑا میسرا نکلا اسد عمر, وہ سائڈ پہ ہو گئی, اپنا کیلکولیٹر ڈھونڈا ہے اس نے اور وہ کیلکولیشن کرتا سائڈ پہ نکل گئی. چلاک پہ ایک آدھ ٹویٹ روزانہ کر دی اور وہ بھی ذرا اکانومی کے اوپر, اور بس میں سائڈ پہ. ماما تو ایڈا بڑا اکانومسٹ ہوں تو تیرے دور کے اندر معیشت جو تھی جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6.2 سے سیدھا -0.4 پہ جاتا. ٹھیک ہے. ایڈا بڑا, میرا مطلب اتنے بڑے تم اکانومسٹ ہوتے تو, اور یہ میں آفیشیل ڈیٹے کی بات کر رہا ہوں, ویسے -2.5% پہ گیا تھا. اگر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کا جو کیلکولیشن ہے اس کو لے لیا جائے تو یہ -2.5 اور 3.5 کے درمیان کہیں گیا تھا. لیکن اگر سرکاری ڈیٹے کو لیا جائے تو -0.46 پہ تو گیا تھا نا بھائی, اس کو تو ماننا پڑے گا نا. -0.46 زیرو سے نیچے چلا گیا تھا. ایڈا ٹو وڈا چائنا دا ارستو رہنا نہیں ویسے اسد عمر کیتے 6.25% والی معیشت کو تو -0.46 پہ لا کے تو آج کل اکانومی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے پائے جا رہے. میں صدقے جاؤں آپ. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو ہے یہ خیر یہ جو ایف آئی آرز کا سلسلہ چلا ہے یہ مناسب نہیں ہے جی. میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف جعلی کارروائیاں کرنے کی بجائے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ وہ ڈیٹا جن صاحب سے مانگا تھا جو کیبنٹ سیکرٹری صاحب نے, انہوں نے وہ تمام پوائنٹس ہٹا دیے تھے, اور وہ پوائنٹس ہٹانے کے بعد جو تھا وہ انہوں نے وہ پریس ریلیز جاری فرمائی تھی, وہ ڈیٹا دیا تھا جو پھر پی ایم ایل این نے اپنے پسندیدہ صحافیوں کو لیک کیا, اور انہوں نے پاکستان اور پاکستان سے باہر جو تھی وہ خبریں جاری کی. اصل پوائنٹ اس میں سے ہٹا دیے تھے. بلکہ احمد نورانی صاحب جو تھے انہوں نے ٹویٹ کر کے فرمایا کہ فرح گوگی جو ہے وہ ایک دفعہ ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق ایک دفعہ امریکہ کے دورے پہ گئی ہیں, اور انہوں نے 9 دفعہ لکھ دیا ہے, جس سے میرا وہ پوائنٹ مزید سٹرونگ ہو گیا کہ بیسیکلی نیب کودہ ہی اس لیے ہے کہ وہ ان کو ریسکیو کرے. اور وہ غلط الزامات لگا کے اس طرح کے جب بونگے اور پھسڈی قسم کے اور گھٹیا قسم کے اور جعلی الزامات لگا کے جب آپ عدالت میں چڑھیں گے تو عدالت کے اندر تو قانون کا جو پلڑا ہے اس کے اندر تو وہ پورا نہیں اترے گا, اور جب وہ پورا نہیں اترے گا تو ملزم رہا ہو جائے گا, جس طرح کے پہلے دور کے اندر ہوتے رہے ہیں. تو نیب جو ہے وہ ان کا میڈیا ٹرائل تو ہو جائے گا جو کہ اس وقت ہو رہا ہے, لیکن اصل والا کام نہیں ہو پائے گا. جو مؤثر کام ہے, جو اصل کام کرنا ہے وہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے رانا ثناء اللہ صاحب بھی کوئی میرا مطلب ہے عقل کو ہاتھ مارے, میں اس سے زیادہ اب ان کو کیا کہوں. ہمارے ٹھیک ہے, اور ہمیں جو اپنا وہ عقل کو ہاتھ ماریں اور اس طرح کے ڈیٹے کے اوپر رلائے نہ کریں, وہ خدا کا خوف کریں. یہ مقدمات جو ہیں یہ کوئی مناسب نہیں ہے, اور مطلب کہ ان کو حفاظتی تحویل میں آپ لے لیں, کیونکہ آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے ان کو. آج میں ایک ویڈیو مجھے موصول ہوئی ہے, پہلے میں آپ کو نیب کا بتا دوں. نیب نے کہا ہے جناب, انہوں نے پوچھا کہ عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ وہ تو کوئی پبلک عہدے پہ رہی نہیں ہے, فرد شہزادی عرف فرح خان عرف گوگی گجر جو ہے وہ تو کبھی رہی نہیں ہے پبلک آفس کے اوپر. تو آج انہوں نے کلیریفیکیشن جاری کی کہ اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ ضلع کونسل کا چیئرمین رہ چکا ہے, تو ہم نے اس کا ہسبینڈ نے چونکہ پبلک آفس ہولڈ کیا ہوا تھا, ہم ادھر سے آئے ہیں, ابا حضور کی طرح پیچھے سے آئے. ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے کہ وہ اب نیب ہے نا جی, مطلب اسے جھوٹ بکنے کی عادت پڑی ہوئی ہے, تربیت ہی ان کی یہی ہے. وہاں پہ کوئی انسان کا بچہ ہے ہی نہیں, وہ سارے جو ہیں دریدہ دہن نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب نااہل لوگوں کے ہاتھ میں
رموز مملکت آ جائیں تو جو حال ہوتا ہے وہ یہی وہ کر رہے ہیں۔ نیب کا یہ کیس نہیں بنتا، یہ اینٹی کرپشن کا کیس بنتا ہے یا ایف آئی اے کا کیس بنتا ہے، اور نیب نے اگر کوئی ڈیٹا لینا ہے تو وہ اس نے بھی انہی دو اداروں سے لینا ہے۔ تو زیادہ بہتر ہے کہ جو سرکاری طور پہ اسٹیبلشڈ ادارے ہیں، نیب تو ایک فراڈ ہے نا، فراڈ ہے جو مشرف نے شروع کیا اور اب تک ہماری سیاسی جماعتوں نے اس کو گلے سے لگا کے رکھا ہوا، نیب تو ایک فراڈ ہے۔ تو اس فراڈ کی بجائے جو جینوئن ادارے ہیں وہاں پہ جن لوگوں کو کارنر کر دیا گیا تھا ان کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کرنے پہ، ان کو ہی دوبارہ دے دیجئے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ہفتوں نہیں دنوں کے اندر کیس بنا دیں گے، اور ایسا کیس بنائیں گے جو عدالت میں جا کے ٹھہرے گا، کھڑا ہوگا، اپنے پاؤں کے اوپر وہ کیس کھڑا ہوگا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی اس سے جو ہے پریشر کو نہیں خاطر میں لاتے، اور وہ میرٹ کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں گے جو عدالت کے معیار کے اوپر بھی پورا اترے گی۔ تو وہ انہی فارمولوں کے ذریعے نہ کیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، جیسے کہ آپ کی قائد کی صاحبزادی جو ہے مریم نواز شریف، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ فتنہ ہے اور اس کو کچلنا بہت ضروری ہے، اگر آپ نے فتنہ کچلنا ہے تو نیب اس کا ادارہ نہیں ہے، وہ موچنا کچھ اور ہے جس سے آپ نے اس گٹر کے کیڑے کو پکڑ کے کچلنا ہے تو وہ آپ کیجئے، لیکن یہ وہ ادارہ نہیں ہے۔ نیب جو ہے یہ جو ہے یہ میڈیا ٹرائل کا محکمہ ہے، یہ میڈیا کا ٹرائل کرنے کے لیے آپ کو بڑا مٹیریل دے دے گا، لیکن وہ اس کام کو لیے آپ کو کوئی اور کام کرنا پڑے گا ان کے خلاف فیئر ٹرائل کرنے کے لیے، تاکہ آپ کا ٹرائل، یعنی نیب نے جو مقدمات عدالتوں کو بلیک میل کر کے فیصل کروائے یا ان کے ججمنٹس لیں، وہ جب کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ چڑھی، یعنی نواز شریف صاحب کے خلاف جو درخواست تھی، جو فیصلہ تھا، وہ لندن ہائی کورٹ کی عدالت نے کھڑکی سے اٹھا کے باہر مارا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے۔ وکیلوں کی فیسیں الگ گئیں، بھستی الگ ہوئی، اور پھر آپ کو عمران خان کو شہزاد اکبر کو فائر کرنا پڑ گیا، جو لندن ہائی کورٹ سے بھستی کروا کے آیا تھا نا شہزاد اکبر نامی گنڈا، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی بنیاد کے اوپر پھر انہیں وہ اس کو تبدیل کرنا، چھٹی کرانی پڑ گئی۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب اگر آپ بھی اس طرح کی عالمی بھستی کروانے کے موڈ میں ہیں تو نیب کے اوپر رلائی کریں، ٹھیک ہے۔ اور میرا خیال ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 295C والا مقدمہ ہے، میں نے بھگتا ہے جی، ایک طاہر القادری صاحب اور ان کے متاثرین نے خاکسار کے خلاف 295C کی ایک درخواست دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے خیال کے اندر جو تھا، وہ جس ادارے کو میں ہیڈ کر رہا تھا اس کے اندر ایک پولیٹیکل سٹر کا پروگرام چل رہا تھا، اور اس پولیٹیکل سٹر کے پروگرام کے اندر ایک لڑکا ہے، اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس بنیاد کے اوپر کہ یہ صحیح تلفظ کے ساتھ اور تحت اللفظ کے ساتھ نہیں پڑھا گیا۔ یہ جو ان کا پاکستان عوامی تحریک کا وکلا ونگ تھا، انہوں نے باروں بار ہمارے خلاف 295C کی درخواست دے دی۔ اب 295C کے تحت مقدمہ درج نہیں ہو سکتا تھانے کے اندر براہ راست۔ یہ جب آپ درخواست دیتے ہیں تو وہ درخواست متعلقہ ڈی پی او، اور اگر ڈی پی او چاہے تو ڈی سی او کو ریفر ہوتی ہے۔ پھر ڈی سی او یا ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ اگر مناسب خیال کریں تو متعلقہ فریقین کو بلا لیں یا درخواست دہندہ کو بلا کے اس کا انٹرویو کریں، اور اگر وہ سمجھیں کہ اس کے اندر کوئی میٹ نہیں ہے تو اس کو وہیں پہ خارج کر دیں، اور اگر وہ سمجھیں کہ وہ میٹ ہے تو وہ پھر جو ہے اکیوزڈ پارٹی کو بھی بلا کے پوچھیں کہ کیا آپ اس جرم پہ قائم ہیں، اور اگر وہ پارٹی جرم پہ قائم رہنے سے مکر جائے تو مقدمہ پھر بھی خارج۔ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں میں اس پہ قائم ہوں، جس طرح کے اس وقت پوری پی ٹی آئی اس بات پہ قائم ہے کہ ہم نے مسجد نبوی میں جو کچھ کیا درست کیا، یہ ہے اصل مجرم، ٹھیک ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، لیکن یہ مقدمہ کسی فرد کی طرف سے درج نہیں ہو سکتا، اس میں ریاست فریق بنتی ہے ہمیشہ، تو ریاست فریق بنے، یہ والے طریقے استعمال نہ کرے جو طریقے ان کے خلاف استعمال ہوئے ہیں۔ مطلب کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، وہ اس کی بہت بڑی مثال ہیں، ان کے خلاف کس طرح پورے ملک کے اندر پرچے درج کروائے گئے تھے، اور اس ڈھول کے آگے اے آر وائی ناچنے میں، اے آر وائی کا وہ جو ہے نا، وہ ناچنے کے اندر بڑا پیش تھا، چمپو جو تھا وہ بڑا ناچ رہا تھا، بڑا اس کو ہائی لائٹ کر رہا تھا۔ تو اینی ہاؤ یہ جو طریقہ کار ہے جی، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ کو کہتے ہیں کہ عقل کو ہاتھ مارو اور یہ حرکت نہ کرو، یہ حرکت کل کو آپ کے گلے بھی پڑ سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی،
اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.